السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ حالات آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ کس طرح سے ہماری تحریک وقف کی چل رہی ہے اور بڑی اس سے مشکلات سامنے آ رہی ہیں، اور زیادہ تر جو مشکلات ہیں وہ شیعوں کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور جو متولی بے ایمان رہے ہیں ان کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ خاص کیونکہ وقف عباس باغ کی تحریک فی الحال زیادہ چل رہی ہے، لہذا اس کی سلسلے میں گفتگو کہ وہاں جتنی بھی زمینیں بیچی گئی ہیں یا جو بھی غلط رجسٹریاں کی گئی ہیں وہ وہیں کے متولیوں کے ذریعے کی گئی ہیں۔ اور بھی آیا تھا وہ دو بہت بڑے چینل ہیں، نیوز 18 اور انڈیا ٹی وی، وہ دونوں ہمارے پاس آئے اور انہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو ہم نے پورا سب ان کو کاغذات دکھائے کہ اسٹے بھی ہے، اور جو شخص اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کرایہ دار رہا ہے وقف کا، وہ بھی کرایہ دار رہا، اس کے باپ بھی کرایہ دار ہے، اس کے دادا بھی کرایہ دار ہے۔ اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری پرسنل زمین ہے، تو یہ اس کو سب کاغذات دکھائے۔ اس کے بعد پھر جب وہ وہاں پہنچا تو دو چار لوگوں نے انٹرویو لیا، نہ کوئی کاغذ کا تذکرہ نہ کسی اور چیز کا تذکرہ کیا۔ وہاں دو چار لوگوں نے انٹرویو لے لیا، کب سے آپ رہ رہے ہیں؟ کہا 5 سال سے رہ رہے ہیں کسی گھر سے۔ ارے صاحب کا کوئی اعتراض ہوا؟ اس نے کہا 5 سال پہلے ہم نے بنایا تھا، کوئی روکنے نہیں آیا ہے۔ 5 سال پہلے جب ہم نے بنایا تو ہمیں کوئی روکنے نہیں آیا، اس کا مطلب وقف کے نہیں ہے۔ ارے پیچھے ہٹ کے بولے تب اور نہیں سنائی دے گا۔ آگے بڑھیے سرکار، تو پیچھے ہٹنے والے میں نہیں ہیں۔ محمد آل محمد صلی اللہ تو اب معلوم ہوا کہ وہ اس سے پہلے جو ان کے اولادوں میں تھے سراج صاحب، وہ متولی تھے اور انہیں نے اجازت دی تھی بندے کو بیچا تھا ان کی طرف۔ اب ظاہر جب متولی خود وہاں بیچ رہا ہے تو اعتراض کرنے کون آئے گا وہاں؟ میں کہا دیکھیے کوئی اعتراض کرنے نہیں آئے گا، وقف ہوتا تو جب ہم بنا رہے تھے تب کوئی نہ کوئی تو اعتراض کرنے آتا۔ تو معلوم پہلے ہی بیچے پڑے ہوئے ہو تو اعتراض کرنے کیا آئے گے؟ جب سے ہم کو ڈسپیوٹر بنایا گیا تب سے وہاں پر اعتراض شروع ہوا ہے، ورنہ سب متولیوں کی بھیجی وجہ سے سارا کام وہاں پر ہو رہے تھے، اور ساری زمینیں دی جا رہی تھی، اور سب ان کا رجسٹری یہاں وکلا موجود ہوں گے۔ کوئی بھی رجسٹری جو ہوتی ہے وہ ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن لیں ہمارے ہم لوگ، اگر کسی کے پاس کوئی رجسٹری وقف کی ہے تو سن لیں وہ بھی کہ رجسٹری ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتی ہے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے رجسٹری میں، ہر رجسٹری میں لکھا ہوتا ہے نیچے کہ سوامت کا وہ اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ مالکانہ حق نہیں ہے، رجسٹری مالکانہ حق نہیں ہے ثابت کرتی۔ کوئی بھی جا کر گورنر ہاؤس کی رجسٹری کروا سکتا ہے۔ ابھی آپ جائیے اسٹیمپ لگائیے 2-4 لاکھ کی گورنر ہاؤس کی رجسٹری ہو جائے گی، لکھا رہتا ہے رجسٹری، یہ ثبوت نہیں ہے ملکیت کا۔ وہ رجسٹری دکھاتے ہیں، وہ حساب دیکھیے رجسٹری موجود ہے، تو ملکیت کا ثبوت قانونی طور پر وہ نہیں ہے۔ یا تمام پچھلے جتنے بھی ہیں، اور مشکل یہ ہے وہاں کے اوپر کہ کوئی نہ دکاندار کرایہ دے رہا ہے نہ جو مکان ہے وہ کرایہ دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے پچھلا متولی 10 سال کا کرایہ ہم سے پہلے لے چکا ہے۔ دکاندار کہہ رہے 10 سال پہلے کرایہ لے چکا ہے، اور مکاندار کہہ رہے 10 سال ہم سے لے چکا پہلے ہی وہ۔ ہم اب کیا دیں آپ کو؟ دوہرا دیں، اس کو بھی دیں آپ کو بھی دیں۔ کوئی ایک پیسہ بھی کرایہ کا وہاں نہیں آ رہا ہے، تو یہ بڑی مشکل ہے وہاں پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا اس کے 5 دن بعد بجلی کٹ گئی، 5 دن بعد بجلی کٹ گئی، اور پورے کربلا میں اندھیرا پڑا ہوا۔ یہ مولانا گواہ ہے، مولانا نماز پڑھاتے مولانا فیروز صاحب، پوری کربلا میں اندھیرا پڑا، اور لوگ کہنا رہے کہ مولانا آتے ہی بجلی کٹوا دی۔
جیسے ہی آئے ویسے بجلی کٹ گئی۔ تو جب وہاں گئے ہم لوگ کو بھیجا گیا وہاں بجلی ڈپارٹمنٹ، تو انہیں کہا 6 لاکھ روپے بقایا ہے، 6 لاکھ روپے بجلی کے بقایا تھے جب میں پہنچا وہاں، 6 لاکھ روپے۔ اور جو متولی سراج تھا اس نے وہ نوچ ڈالا، جو میٹر تھا نوچ کے اسے کہیں پھینک دیا۔ اس احمد کو یہ نہیں معلوم کہ خالی میٹر ہی بھی تھوڑی ریکارڈ ہوتا ہے، اصل ریکارڈ تو بجلی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ اس نے سوچا میں میٹر نوٹ ڈالوں گا تو میری چوری کی خبر نہیں ہوگی، میری چوری کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں سے آگے کتنی مشکلوں سے وہ کنیکشن کروایا گیا، قرض لے کے سارے، مجھے 15 ہی دن ہوئے آئے ہوئے، نہ وہاں پہ کوئی رقم تھی نہ کوئی وہاں پہ فنڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں سے قرض لے کے سب ادا کیے گئے پیسے، تب کہیں جا کر وہاں پر بجلی لگی ہے بڑی مشکل سے وہاں پر۔ اور معلوم ہے کہ وہ ساری جتنی قبریں تھیں سب حیاتی رکھا ہوا، مطلب سب بیچ گیا، ہو ساری قبریں بیچ چکا تھا وہ، ایک بھی قبر کی جگہ نہیں تھی۔ جب پہنچا ہوں ایک قبر کی جگہ نہیں تھی وہاں پر۔ وہ ایک ہاتھ، ایک کوئی ضیاء ہے اس کے ہاتھ 8 قبریں بیچی، ایک آدمی کو 8 حیاتی قبریں دی اس نے۔ ایک قبر میں ایک ٹانگ دفن ہوگی، دوسرے قبر میں دوسری ٹانگ دفن ہوگی۔ وہ اس کا بھی نکاح، اس نے رسید دکھایا یہ ہماری ہے، یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ بیچی ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی بے ایمانیاں سب شیعوں نے کی ہیں، شیعوں نے کی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ سب رجسٹر وغیرہ بھی ہے سب اسی شیعوں کے ہاتھ کی۔ تو اب بڑی بڑی مشکلیں پیش آ رہی، لیکن اس کے بعد اب ایک نیا کھیل شروع کیا کہ کوئی اندھا بن کر آیا۔ اب بھیا اس اور آواز پڑ جائے، ٹھنڈا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اپنوں نے اس سے بڑی بڑی ان لوگوں سے رقمیں لی اپنی، بہت اپنے لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ انہیں نے وہاں رقمیں لی ہیں، جیسے ٹنر سے، مہندر سے اور کاشان، ان لوگوں سے سب سے بڑی بڑی رقمیں خود اپنے لوگوں نے وصولی ہیں وہاں کے اوپر۔ بڑی دقتیں۔ اور اس کے بعد پھر ابھی جو تازہ معاملہ کہ آپ کو پورا تفصیل نہیں بیان کرنا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، کہ ایک اندھا بن کر آیا ایک شخص، اور اس نے وہاں پر بنانا شروع کیا کہ صاحب ہمیں دن میں تو دکھائی دیتا، رات میں دکھائی نہیں دیتا، ذرا اندھے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں بنانا شروع کیا اس نے، تو ہم نے جب اعتراض کیا، اس کے بعد اس سے کورٹ میں جا کر شکایت کی کہ ہم وہاں اندھوں کے اسکول بنا رہے ہیں، اندھوں کے اسکول بنا رہے ہیں وہاں پر، لہذا پولیس آ کے انٹرفیئر نہ کرے۔ یہ اس نے کورٹ میں شکایت کی۔ کورٹ کی طرف سے ہم لوگ کوئی خبر نہیں اس کی، کوئی اطلاع نہیں، کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا کمشنر کو کہ آپ آ کے بیان دیجئے اس سلسلے میں۔ آپ تو کمشنر نے وہاں پر ایفیڈیوٹ داخل کیا کہ نہ ہم نے کبھی انٹرفیئر کیا ہے نہ انٹرفیئر کریں گے، اور اس میں ایک لفظ استعمال کر دیا انہیں جس پر وہ پھنس گئے کہ پٹیشنر کی پراپرٹی پر ہم کبھی نہیں جائیں گے، اور نہ ہم گئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کام دھڑا دھڑ شروع ہو گیا کہ پولیس نے کہہ دیا ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے۔ راتوں میں کام ہو رہا تھا زبردست، ابھی 4 دن سے۔ ہم کل شام کو جا کے ملے کمشنر صاحب سے، اس سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کہا لکھ دیا کہ پٹیشنر کی پراپرٹی، ابھی تو اس پر مقدمہ چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے پراپرٹی، وہ اس پہ ٹریبونل میں مقدمہ ہے، اسٹے آرڈر ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ارے ڈی ایم کی نپائی جو ہوئی وہ موجود ہے ہمارے پاس، یہ آپ نے کیسے دے دیا؟ تمہارا انہوں نے کچھ اپنے کہا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو نہیں رکوایا تو آپ تو اب جائیں گے نہیں، توجہ رہے، آپ تو اب جائیں گے نہیں، آپ نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، لہٰذا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جو 20,000 فارم ہمارے پاس بھرے رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب آئیں، اور وہاں کے اوپر ہم قرآن اندازی کریں گے، اور جس کو ملے گا کام وہ سب جا کر اپنا بنانا شروع کر دیں۔ اور جب 20,000 وہاں پر لوگ جمع ہوں گے تو آپ آئیے گا نہیں، کیونکہ آپ ایفیڈیوٹ دے چکے، ہم نہیں آئیں گے۔ اب ان کی بات سمجھ میں آئی کہ کہاں پھنس گئے،
کیا ہم نے لکھ کر دے دیا ہے کہ نہیں ہم نے یہ بیان نہیں دیا تھا, ہم نے کہا تھا ڈسپیوٹڈ پراپرٹی لا اینڈ آرڈر کے ہم جاتے ہیں اور جائیں گے. ہمیں ہاں یہ بات صحیح ہے, لہذا آپ اس کو رکوائیے, ورنہ کل ہمارا اعلان ہو رہا ہے کہ جتنے 20,000 فارم جمع ہوئے سب آ جائیں اور جا کر وہاں پر قرآن اندازی ہو اور سب کے سب جا کر اپنا قبضہ وہاں پر لے لے. تو الحمدللہ کل رات کو کام رک گیا وہاں کے اوپر. اللہ کا شکر ہے کہ کمشنر صاحب کی بات سمجھ میں آیا, بہت سمجھدار, بہت ہی پڑھے, ظاہر کمشنر ہے, پڑھے لکھے تو ہوئی گئے ہو, تو لہٰذا لیکن بات ان کی سمجھ میں آ گئی, بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کوآپریٹ کیا. ہم ان کے کوآپریشن کا اس وقت تک کے لیے شکریہ ادا کرتے جب تک ان کا کوآپریشن باقی ہے, جب تک ان کا کوآپریشن باقی اس وقت تک ان کا شکریہ. تاکہ ٹھاکر کے تھانے والوں نے بھی تاکہ پولیس فورس بھیجی, ان کا بھی اس وقت تک شکریہ جب تک کہ وہ کام رکوائے ہوئے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ وہ ایک کامیابی یہ ملی ہے کہ وہاں جو ناجائز فی الحال کام ہو رہے تھے وہ رک گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور دو جملے کہ لیکن آپ کا اس میں بہت بڑا کوآپریشن ہے قوم کا ہماری, کیونکہ جو ہم نے جلسہ کیا اس میں جن لوگوں نے پیسے لے رکھے ہیں وہ ہر طرف فون کر رہے تھے کہ جانا نہیں فساد ہو جائے گا, جانا نہیں دنگا ہو جائے گا, جانا نہیں ہندو مسلم ہو جائے گی, جانا نہیں تمہارے FIR کٹ جائے گی. اس کے بعد بھی اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں قوم میں ابھی ہمت والے موجود ہیں کہ جو کسی بھی خوف کے بغیر اور کسی ڈر کے بغیر ہماری تحریکوں میں آ رہے ہیں. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو عباس باغی کربلا میں آئے تھے اور تمام دھمکیوں کے بعد آئے ہیں. یہاں تک کہ کل بھی ہم نے کئی چینل والوں سے کہا تھا کہ آپ جب ہم واپس آئے کمشنر صاحب کے یہاں سے تو آپ آ کے ہمارا انٹرویو لے لیجیے. کوئی نہیں آیا سوائے ایک کے والے, سب کو دھمکا دیا گیا, سب کو ڈرا دیا گیا تھا. تو چینل والے کوئی نہیں آیا, ایک چینل والے جو سچ چینل ہے بس اس کے آئے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے حرام کا کھایا پیسہ وہ سب کے سب نمک حلالی کر رہے ہیں, ان سے حرام مال کھا کے نمک حلالی کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ الحمدللہ تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور اگر وہاں کے اوپر کام شروع ہوا خدا نخواستہ تو پھر ہم اعلان کریں گے جو ہم نے وعدہ کیا اس کو پورا کیا جائے گا. 300 لوگوں کو مفت وہاں پر پلاٹ دیے جائیں گے انشاءاللہ دیے جائیں گے. یہ ہماری طرف سے اعلان ہے, کیونکہ جب سب لے رہے ہیں تو اپنے کیوں نہ لیں. اب اسی میں اب ٹائم نہیں ہے لیکن لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک کالج کے پاس ایک آئس کریم والا جو تھا وہ آئس کریم لینے پہنچا تو سارے لڑکے جمع ہو گئے کہ ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو. 100 لڑکے ایک دم سے جمع ہو گئے لینے کے لیے اور سب کھا رہے تو پیسے کوئی نہیں دے رہا تھا. تو آئس کریم والے نے خود بھی آئس کریم کھانا شروع کر دی. اس نے خود بھی آئس کریم میں کھانا شروع کر دیا. تم کیوں کھا رہے ہو؟ کہ پیسے تو ملنا نہیں, جتنا کھا لوں وہی سوالت ہو جائے گا. تو بس یہی وہاں بھی ہے, جب غیروں قبضہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے نہ کر قبضہ کریں. لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے اور انشاءاللہ تحریک چلتی رہے گی. اور وہاں پر کیا کیا جائے کہ جو کہا جاتا ہے علی گڑھ کی زمین کے سلسلے میں پہلے عرض کر دوں کہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور کمشنر کی عدالت میں چل رہا ہے اور وہاں سے خارج ہو چکا تھا SDM کیا سے. انہوں نے کہا تھا کاغذات پورے نہیں, وہاں سے خارج ہوا. اگر ہم چاہتے تو اسی وقت جو ہے وہ اپنا سیا پاچا کر دیتے. اور کس سے چل رہا ہے؟ ارب پتی لوگوں سے چل رہا ہے مقدمہ. موہن میکن والوں سے مقدمہ چل رہا ہے. ارب پتی ہیں وہ, 5, 10, 20 کروڑ لینا ان سے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم نے پھر مقدمہ دائر کیا کمشنر کے اور وہاں مقدمہ انشاءاللہ چل رہا ہے. مقدمہ اللہ نے چاہا ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا اور جب فیصلہ ہوگا تو ہم نے طے کیا ہے زمینیں کسی کو اب دی نہیں جائیں گی کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں عالم نگر میں. ایک ایک زمین جو ہم نے 25,000 میں دی تھی 5-5 لاکھ میں بیچ ڈالی سب نے. 10-10 لاکھ میں بیچ ڈالی سب نے. جتنی غریبوں کو سب 90% بک گئی, سب بک گئی. تو جب وہاں اتنی زمین کی قیمت نہیں ہے تب اتنی بک گئی تو علی گڑھ میں زبردست قیمت ہے. جس کو دیں گے وہ بیچ ڈالے گا. لہٰذا اب ہم نے سوچا جو اس کا نفع ہوگا وہ قوم پر خرچ کیا جائے گا, جو اس سے فائدہ ہوگا. بکتے رہو تو ہاتھی چلتا رہتا ہے, کتے بھونکتے رہتے ہیں. بھونکتے رہو تو جو ہمارے
ہم قوم کے جو فائدے میں ہوگا وہ کرتے رہیں گے. تم بکواس کرتے رہو, تم الٹی سیدھی افواہ پھیلاتے رہو. اس میں ہم ڈرنے والے ہوتے تو 40 سال تک ٹکے ہوئے نہ ہوتے میدان. بڑی بڑی حکومتوں سے نہیں ڈرے تو ان چوہوں سے کیا ڈریں گے؟ ان چوہوں سے کیا ڈریں گے؟ بڑی بڑی حکومتوں سے نہیں ڈرے تو ان چوہوں سے کیا ڈریں گے؟ تو بکواس کرتے جو قوم کے حق میں ہوگا انشاءاللہ وہ انجام دیا جاتا رہے گا. جو بھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ سب قوم تک پہنچے گا. ایک ایک پیسہ اس کا قوم تک پہنچے گا انشاءاللہ. وہ مستقل وہ آمدنی ہوگی, وہ دیں گے سب بل کھا کے سب کے سب اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. یہاں جھاؤ لال کے امام باڑے میں مجھے بنایا گیا تھا, مطلب یہاں سے 12-14 سال پہلے کی بات ہے. وہاں پر جتنی دکانیں تھیں میں نے سب شیعوں کو دی تھی. میں مطلب 2-3 سال رہا, سب شیعوں کو دکانیں دی تھی. سب نے بیچ ڈالی ہندوؤں سنیوں کو. آج ایک بھی شیعہ کے پاس دکان نہیں ہے. میں نے دی تھی شیعوں کو, میں نے دی تھی شیعوں کو. سب نے شکوی کسی نے کرایہ دار رکھ دیا, کسی نے بیچ ڈالی, کسی نے. تو یہ قابل بھروسہ نہیں ہے یہ لوگ جن کو دینے والے کو دیا جائے. لہٰذا جو آمدنی ہو, آمدنی غریبوں پر خرچ ہو, بیواؤں پر خرچ ہو, یتیموں پر خرچ ہو. آمدنی وہ آمدنی جو ہے وہ خرچ ہو, ورنہ سب بیچ ڈالیں گے, سب بیچ ڈالیں گے. ایک بھی پتہ ایک ٹکڑا باقی نہیں بچے گا وہاں پر. تو ان کو بکنے دیجیے, ان کو بکواس کرنے دیجیے. ان کو کام ہی بکواس کرنا ہے. چاند پر تھوکنے سے چاند کے طرف تھوک نہیں پہنچتا ہے. جو تھوکنے والا اسی کے منہ پر پلٹ کر آتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی تھوک رہا ہے اسی کے منہ پر پلٹ کر آئے گا انشاءاللہ. وہ سب کے سب اپنی تھوک میں لٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہی جاتی ہے آخری جملہ کہ غیبت کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں. یہ بہت جملہ کہا جاتا ہے, ارے غیبت کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں. اب موقع نہیں, لیکن اگلے جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہتے غیبت کے مختلف میں بھی گفتگو ہوگی. اور اس غیبت کے لفظ کب سے شروع ہوا ہے؟ جب سے شیعہ کالی کی چوریوں کا تذکرہ شروع کر دیا تب سے غیبت کا لفظ بھی آنے لگا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں, چوروں کی غیبت کر رہے ہیں, ڈاکوؤں کی غیبت کر رہے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. صلوات بر محمد و آل محمد.